الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب میرے منہ میں گھساوے گا بھائی سے والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، یہ جلسہ، یہ پروگرام جس میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، مجھ کو بتلایا گیا کہ چند بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے سر پر پگڑی باندھی جانی ہے. دستار بندی کے عنوان پر یہ اجلاس اس مدرسے کا، اس مکتب کا یہ بلایا گیا ہے. اس لیے تم اس میں حاضر ہو تو قرآن کی نسبت کی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اے بیٹا چپ چاپ رہو، اے بچوں چپ ہو کے بیٹھو. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت و عظمت والی ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام قرآن کریم بھی عزت و عظمت والا ہے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھو کہ دو آدمی دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل اتاہ اللہ قرآن فهو يقوم منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل اتاہ اللہ مال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. آپ نے فرمایا کہ یہ دو لوگ جب تم دیکھو کہ یہ دو کام کرتے ہیں تو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ نے فرمایا رجل اتاہ اللہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا،
اور پھر وہ رات و دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات و دن قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو دیکھو کہ اس کا رابطہ قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ رات و دن قرآن میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس انعام کو اپنے لیے مانگو کہ اے اللہ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں رات و دن قرآن کے ساتھ وابستہ رہوں۔ اس لیے کہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی قرآن کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے 3 آدمیوں کے بارے میں کہ دنیا کے اندر جو انسان ان 3 کاموں کو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، فرماتے ہیں تجارت لن تبور، وہ اپنے اللہ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایسی تجارت لن تبور جس میں اس کو کبھی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بزنس کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، دنیا کے اندر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو کر کے اپنا وقت اور جیون دنیا کے اندر بتاتا ہے، فرمایا کہ وہ رب کے ساتھ بزنس کرتا ہے۔ کون ہیں وہ 3؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر رکھنے والے، فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ رحمت خداوندی اس کے اوپر برسے، اسے چاہیے کہ اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ مضبوط رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے، رات و دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے اندر لگے رہتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جب رات میں گھر آتے، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آپ گھر میں آ کے آرام نہیں فرماتے، نیت باندھ کر کھڑے ہوتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور پوری سورہ بقرہ 2.5 سپارے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں پوری سورت، دوسری رکعت میں آل عمران، تیسری رکعت میں نساء، چوتھی رکعت میں مائدہ، 7 سپارے 8 سپاروں کی تلاوت اللہ کا نبی اس قرآن کی کرتا ہے۔ تھک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ معمول آپ کا تھا کہ اللہ کو آسمان سے فرشتہ بھیجنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب تھوڑی دیر آرام بھی کیا کیجئے۔ اتنا قرآن کی تلاوت کے اندر آپ لگے رہتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ معجزہ ہے زندہ۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایک زبر زیر پیش نہیں بدل سکا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ قرآن آپ کا زندہ معجزہ
آج بھی موجود ہے، اور صبح قیامت کوئی قرآن کو نہ بدل سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ دنیا کے اندر بڑی کتابیں، توریت بھی آئی، انجیل اور زبور بھی آئے، آسمانی صحیفے بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم التسلیم پر مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف کتابوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن قرآن کریم کے علاوہ کوئی باقی رہ گیا ہو اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان جوانوں، میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن صرف جسدان میں لپیٹ کر گھروں کے طاق کے اندر رکھنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ آج ہمارا رابطہ قرآن کے ساتھ صرف اتنا رہ گیا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کر بخش دیا جائے۔ مردے کو پڑھ کر بخشنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر اس قرآن کو نہیں بھیجا ہے۔ محبت کرو اس سے، رابطہ رکھو اس سے، قرآن کے کہنے پر عمل کرو، اپنی زندگی قرآن سے وابستہ کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، صبح و شام قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آباد ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے قبرستان ہے۔ قبرستان میں مردے رہتے ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا مردوں کا گھر ہے، میتوں کا گھر ہے، مرے ہوئے لوگوں کا گھر ہے۔ اگر زندہ ہو تو زندگی کا ثبوت دو۔ کیسے؟ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو، اپنی آفسوں میں قرآن پڑھو، جہاں رہتے ہو بیٹھتے ہو وہاں قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور قرآن نہیں پڑھو گے تو خراب مخلوقات تمہارے ارد گرد رہیں گی۔ فرمایا گیا جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت دیتا ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جس کا رابطہ قرآن سے ختم ہے اولاد ان کی اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ اے لوگو، اپنا رابطہ، آج کا جوان اگر توفیق ہو گئی تو رمضان میں کسی دن قرآن کھول کر بیٹھ گیا اور پڑھ لیا، نہیں تو سال بھر قرآن سے اس کو کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ موبائل ہاتھوں کے اندر آئے، صبح سے شام 12-15 گھنٹے موبائل چلاتے ہو، 15 گھنٹے موبائلوں میں رہتے ہو، جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ کرتے ہو، جو چیزیں دیکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ دیکھتے ہو، جن چیزوں کے سننے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ سنتے ہو، لیکن قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سنو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے جیسا رابطہ قرآن کے ساتھ ایک مسلمان مرد اور عورت کا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیج دیا، ہم بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، بچہ اور بڑا، ہر کسی کے اوپر ذمہ داری ہے
اسی لیے فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسی لیے فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں وہ انسان ہے جو قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اے میرے بھائی مسلمانوں، سوچو کہ آج ہمارا رابطہ قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ میرے آقا دن میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ سے قرآن سنتے ہیں، صحابہ کو قرآن سناتے ہیں۔ آسمان سے جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی جبریل کو قرآن سناتے ہیں، جبریل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کا تعلق کسی لڑکی کے ساتھ ہو اور وہ اس کو کوئی میسج بھیج دے، دن میں 50 مرتبہ وہ لڑکا اس میسج کو سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے تعلق ہے، اس کی بولی، اس کا کلام اس کے اندر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر لگائے گا اور اس کو سنتا رہے گا کہ میرے جس سے مجھے محبت ہے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ قرآن کو بار بار پڑھے گا، بار بار سنے گا، بار بار قرآن کی طرف جائے گا۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، چین نہیں پڑے گا جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ وہ لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کا اپنا معمول بنا کے رکھا۔ اے جوانوں، اپنے گریبان میں جھانکو، ہم مسلمان ہیں، صرف نام سے مسلمان ہونے سے کام نہیں، دکھو کہ تم مسلمان ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو، دکھنا چاہیے کہ مسلمان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن سینے کے اندر ہو، قرآن کے کہنے پر زندگی ہو۔ ہماری زندگیاں تو یہود اور عیسائیوں کے کہنے کے مطابق چل رہی ہیں۔ زندگی کیسی، لباس کیسا، بال کیسے، چہرہ کیسا، کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق گزار رہا ہوں کہ یہود و عیسائیوں نے جو فیشن اور جو زندگی مجھ کو دے دی اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کن، اللہ سے ڈر، جہاں زندگی گزارتا ہے اللہ سے ڈر کر گزار۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کیا کون نفع اور نقصان کا مالک؟ کوئی دوسرا نہیں۔ ڈر ہے تو اللہ کا رکھ، کیا کر رہا ہے دنیا میں اللہ سے ڈر، کیا دیکھ رہا ہے دیکھ پہلے کہ میں موبائل کے اندر جو دیکھ رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، راضی ہوں گے کر، ناراض ہوں گے تو چھوڑ دے اس چیز کو۔ کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا دنیا کے اندر عمل کر رہا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، حیث ما، جو کر رہا ہے دنیا کے اندر، جہاں کر رہا ہے، جہاں رہ رہا، ہر جگہ کے اوپر اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق،
قرآن کے مطابق زندگی وہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، اور خوف خدا نہیں ہے تو آج جیون انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انجام سے بے خبر، ذہن اور دماغ میں بھی بات نہیں آتی مرنا ہے بے عقل کو، مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا چیز ساتھ جانے والی ہے، سوچ اس کو، سمجھ اس کو۔ یہ زندگی تمہاری اپنی مرضی پر گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر دنیا میں اپنی مرضی پر زندگی گزارو گے، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ زندگی رب کی مرضی کے مطابق، یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ زندگی جس نے جیون دیا، زندگی دی اس کی مرضی کے مطابق۔ اگر گزارتے ہو جنت انتظار کر رہی ہیں، نہیں گزارتے ہو جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اے میرے بھائی، میرے مربیوں، میرے جوانوں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ رمضان میں نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ رمضان میں سچ بولتے تھے، سچ بولنا چھوڑ دیا۔ رمضان میں گناہ سے بچتے تھے، اب چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ کیا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ رمضان میں تھا اور رمضان ختم تو نماز ختم؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ حیث ما کنت، جہاں رہے، جو کام کرے، جس جگہ رہے، ہر وقت اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزار۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، دیکھ دنیا کے اندر کامیابی اس میں آئے کہ اللہ سے ڈر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب حالات بہت خراب ہیں، کرسیوں کے اوپر اقتدار کے ایسے لوگ بیٹھ گئے جو ظالم ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے بڑے ظالم ہم خود ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو ہم خود نہیں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اللہ سے ڈر نہیں رہ گیا زندگی کا۔ اس سے بڑا ہم اپنے لیے ظلم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو ہمارا جی کرتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ خود ہم سے بڑا کوئی ظالم ہمارے لیے، اس لیے کہ اقتدار والے اگر ظلم کریں گے تو دنیا کا کچھ لے سکتے ہیں، گھر لے سکتے ہیں، کھیت لے سکتے ہیں، زندگی لے سکتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے۔ اور ہم جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھو جوانوں، سمجھو مربیوں، سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی پر گزارنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر گزارو۔ قرآن کے ساتھ محبت۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر انسان کا تعلق دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن انسان آئے گا، اگر اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا اور اس کا تعلق دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ تھا، قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، قرآن کے مطابق عمل کرتا، گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جہنم کا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، سفارش کرے گا،
اور اللہ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے. کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. اور فرمایا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، اللہ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے اور قرآن کی سفارش پر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی، میں ہر جگہ پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ کم از کم روزانہ 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کرو. 1 صفحہ قرآن کی تلاوت. 24 گھنٹے میں کتنا وقت؟ بولو. 2 منٹ 3 منٹ کا وقت قرآن کو دو، لیکن روزانہ دو. تمہارے ہاں شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی مرا ہو، کوئی زندہ ہو، تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، بس میں ہو، جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، کسی جگہ پر ہو، کسی شہر میں ہو، رشتہ دار کچھ ہو زندگی کے اندر، لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو. روزانہ ہر دن کم از کم 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کرو. ایسی زندگی جب تک زندہ ہو، جب تک دنیا کے اندر ہو، جب تک سانس چل رہا ہے، 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ. اگر زندگی ایسی بنا لی، قرآن کی محبت ایسی دل میں آ گئی، روز قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کو سمجھنے لگے، قرآن کے مطابق زندگی بنانے لگے، اگر ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کر دیا، قرآن سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا. اے اللہ، دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا تھا، مجھ کو زندہ رکھتا تھا، میرے سے محبت کرتا تھا، آج آپ نے اگر جہنم کا فیصلہ کر دیا، میں بھی اس کے ساتھ ہوں. نہیں تو آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کیجئے. وہ قرآن جب تک آپ کو اللہ کی جنت میں نہیں پہنچا دے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے میرے جوانوں، عہد کرو، اللہ تعالی سے وعدہ کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو. عورتیں اور بچے اور بچیاں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ روزانہ کم از کم 1 صفحے کی تلاوت کریں گے. اگر کرتے ہو، یہ قرآن تم کو اللہ کی جنت میں پہنچائے گا. نہیں کرتے ہو، اپنے انجام کا ہر آدمی خود ذمہ دار ہے. ہمارا کام ہے بتلانا، ہمارا کام ہے حق کا پیغام آپ تک پہنچانا، ہمارا کام ہے سیدھی راہ آپ کو دکھلانا. اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کرو گے، اللہ کی جنت کے راستے پر لگو گے. نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. مجھے بڑی شرم آتی ہے جب آدمی دنیا کی تعلیم کو کہتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم. ارے بابا، قرآن سے بڑی اعلیٰ تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے عزت والی، عرفہ، کوئی بھی الفاظ آپ جس کے لیے، قرآن سے بڑی کوئی عزت اور عظمت والی چیز اور علم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ہو دنیا کے اندر جس کو آج اعلیٰ تعلیم کہا جائے، کیا ہے وہ؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بن گئے، زیادہ سے زیادہ وکیل بن گئے، زیادہ سے زیادہ جج بن گئے، زیادہ سے زیادہ انجینئر بن گئے، زیادہ سے زیادہ جہاز اڑانے لگے، ٹرین چلائے. اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ جو کچھ ہے اسی دنیا کے لیے آئے،
اور یہ قرآن تمہاری آخرت کے لیے، اس جہاں سے مرنے کے بعد وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ تمہارا جج، وہ تمہارا جو بھی دنیا کی تعلیم ہے وہ کام نہیں دے گی. کام اگر دے گا تو یہ قرآن دے گا. سب سے اعلیٰ اگر کوئی تعلیم ہے دنیا کے اندر تو قرآن کی تعلیم ہے. سب سے عزت والی اگر کوئی تعلیم ہے تو قرآن کی تعلیم ہے. آج ساری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا اور مسلمان بھی اس کا شکار ہے کہ یہ قرآن اور مدرسہ اور اس کی تعلیم یہ دہشت گردی سکھلاتے ہیں. مدرسوں کے اندر دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈا اسلام دشمن طاقتیں ساری دنیا کے اندر کر رہی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں اسکول بھیجنے کو فخر محسوس کرتا ہے. کس چیز کا فخر ہے اسکول کے اندر؟ کس چیز کا فخر ہے اس دنیا کی تعلیم کے اندر؟ کوئی سمجھا دے آ کر، سوائے اس کے کہ 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ کما لو، اس سے زیادہ کیا ہے؟ قبر کے اندر کون سی وہ ڈگری کام دے گی؟ قیامت میں کون سی وہ ڈگری کام دے گی؟ کچھ کام دینے والا نہیں. اگر کام دے گا یہ قرآن دے گا، اس قرآن کی تعلیم دے گی، اس قرآن کی تلاوت دے گی، اس قرآن سے محبت کرنا یہ قبر کے اندر بھی کام دے گا، دنیا کے اندر بھی کام دے گا، آخرت کے اندر بھی کام. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دین کے ساتھ وابستہ کرو. جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا تجارت لن تبور، وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس بزنس کے اندر ان کو کبھی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، عورتیں اور بچے قرآن کی تلاوت، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت. آواز آنی چاہیے بعد فجر. پرانے زمانے کے اندر ہمارے بڑے اور بوڑھے بتلایا کرتے کہ جب مسلم محلوں سے گزرا جاتا تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. آج تو 10 بجے ہمارے جوان کی صبح ہوتی ہے، 11 بجے صبح ہوتی ہے، رات میں 2 بجے اور 3 بجے بستر پر جاتا ہے. موبائلوں نے ایسا گھیرا ہے کہ یہ جن اس طریقے سے پیچھے لگا ہے کہ نہ رات میں پیچھا چھوڑتا ہے نہ صبح کو پیچھا چھوڑتا ہے، اور مسلمان اس کے اندر تباہ و برباد ہو رہا ہے. اے میرے جوانوں، تمہاری زندگی ان موبائلوں کے لیے نہیں ہے. سن لو اس بات کو. تم تو وہ شیر تھے کہ جس طرف نکل جاتے اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے. تم موبائلوں کے اندر پڑھ کر تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیا کہا جائے، کس کے سامنے رویا جائے؟ میرا جوان آج اپنے بال اور اپنا چہرہ اور اپنے کپڑے کس لیے؟ موبائلوں کے اوپر ٹک ٹاک بنانے کے لیے. کیسے میں اچھا لگوں گا؟ ارے بابا تم مسلمان ہے، تیرے اندر ایمان ہے، تجھے ٹک ٹاک کے لیے تھوڑی خدا نے پیدا کیا تھا. حسین کی اولاد کربلا کے اندر شہید ہو گیا، تو ٹک ٹاک بنا رہا؟ شرم کر اپنے اوپر. جھانک گریبان میں مقصد کیا تھا تجھے دنیا کے، تو کس طرف چل پڑا ہے؟ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے اپنے گریبان میں جھانک. کیا تھا تو اور کیا ہو گیا؟ کیا امیدیں تھیں تجھ سے اور کہاں چلا گیا؟ اسلام پر عمل کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو غیروں کی طرف لے کر چلا گیا. واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ.
قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے، دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور قرآن سے اپنی زندگی کو دور کر لو گے ذلت جو آج ہو رہی ہے، خون جس طریقے سے بہہ رہا ہے اس سے زیادہ بہے گا، اس سے زیادہ ذلت ہوگی، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے اعلان فرما دیا، جسے چاہے سمجھ میں آئے، جسے چاہے نہ سمجھ میں آئے، مومن بن جا، یہ دنیا کی طاقتیں تیرے قدموں میں، یہ ظالموں کا سر تیرے قدموں میں، یہ دنیا کے اندر فرعونوں کا سر تیرے قدموں میں، اگر تو مؤمن بن، اور مؤمن نہیں ہے تو ساری دنیا کے اندر ایک کتا بھی اگر چھوڑ دیا جائے تیرے اوپر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی اور اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے اللہ ان کو یاد رکھنے کی اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔